इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज मैं इंशाल्लाह आपसे बात करूंगी उस दुआ के बारे में जो कभी रद्द नहीं की जाती। दुआ एक इबादत है, दुआ हमारी जरूरत है। दुआ अल्लाह ताला से अपनी दुनिया की जिंदगी और आखिरत की जिंदगी की जरूरियात के बारे में इल्तिजा करना है, उससे मांगना है, उससे सवाल करना है, उसके आगे गिड़गिड़ाना है, उसके आगे अपनी आजिज़ी का इजहार करना है और अपने मसाइल का हल तलाश करना है। हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में हम आजमाने के लिए भेजे गए हैं। हम सब पर आजमाइशें आती हैं, हम सब के इम्तिहान होते हैं। कोई बीमार हो जाता है, कोई बच्चों की तरफ से परेशान होता है, कोई बच्चों की शादी के मसले में परेशान होता है, कुछ अनहोनी किस्म की बीमारियों का शिकार होता है, कोई ज़हनी मसाइल का शिकार होता है, कोई माली मसाइल का शिकार होता है, कोई दुनिया के हालात के बारे में परेशान होता है। और ये हम सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और बाज़ औक़ात तो मसाइल का एक तांता होता है, एक मसला खत्म नहीं होता कि एक और मसला शुरू हो जाता है और इंसान इस दुनिया में इन परेशानियों की वजह से घबरा उठता है। इमाम इब्नुल क़य्यिम कहते हैं कि दुआ आजमाइशों की दुश्मन है, यानी इधर आजमाइश आई तो उसका मुकाबला दुआ से कीजिए। वो कहते हैं कि दुआ मुफीद तरीन इलाजों में से एक इलाज है। ये आजमाइशों की दुश्मन है, ये मुसीबतों को दूर धकेलती है, उनके साथ गुत्थम गुत्था होती है, उनके वाक़े होने को रोकती है और मुसीबतों को खत्म करती है, या मुसीबत वाक़े हो जाए तो उसको कम करती है। दुआ मोमिन का हथियार है, मुफीद तरीन दवा है। लिहाजा आज हम बात करेंगे कि हम किस तरह दुआ करें कि हमारी दुआ कबूल हो और हम इन मसाइल से जो जिंदगी में नबर्द आजमा हैं, निबट रहे हैं, उनको खत्म करने में हमारी मदद करे। तो बात यह है कि हम सब जानते हैं कि हमें अल्लाह ताला ने ही पैदा किया है और उसी की तरफ हमें पलट कर जाना है और उसी के हाथ में हर मुश्किल का हल है। वो हर चीज पर कादिर है, वो सबसे बड़ा है। उसको देने के लिए, उसे कोई मुश्किल हल करने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता, किसी की मदद लेनी नहीं पड़ती। लिहाजा जब सब कुछ उसी के इख्तियार में है, लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, आसमानों और जमीन की मिल्कियत, कंट्रोल सारे का सारा उसी के हाथ में है। लिहाजा जब कोई मुश्किल आए तो हमें उसी की तरफ रुजू करना चाहिए। उलमा ने इबादत की जो किस्म दुआ से मुतल्लिक बताई है वो दो तरह की दुआ होती है, एक दुआउल इबादा और एक दुआउल मसअला। यानी हमारी जितनी भी इबादतें हैं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जितने भी अमाल हैं, इन सब को भी दुआ कहा जाता है, क्योंकि ये भी दरअसल हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुजूर जब हाजिर होते हैं, मसलन नमाज में, तो आप देखिए कि हम सीने पे हाथ बांध के भी दुआ करते हैं। हम समी अल्लाहु लिमन हमिदा के बाद रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैत वला मुअतिय लिमा मनअत, हम्द के बाद आखिर में फिर दुआ करते हैं। रुकू में भी दुआएं होती हैं, सजदे में भी दुआएं। हदीस में आता है कि सजदे में इंसान सबसे ज्यादा अल्लाह ताला के करीब होता है, तो वहां भी हम दुआ करते हैं। फिर अत्तहियात भी दुआओं के साथ, दुरूद शरीफ भी दुआ है, बल्कि सारी दुआओं का खुलासा है। और इसी तरह कबूलियत का बेहतरीन वक्त दुरूद शरीफ के बाद नमाज के अंदर दुआ करना है, जहां हम रब्बी जालनी और दीगर दुआएं पढ़ते हैं। फिर इसी तरह रोजे की हालत में दुआ कबूल होती है, इफ्तार के वक्त दुआ कबूल होती है। फिर हम हज पे जाते हैं तो हर मकाम पे दुआएं कबूल होती हैं। तो गोया हमारी इबादत भी दरअसल दुआओं का ही मजमुआ है और वो भी दुआओं की कबूलियत का जरिया है। यानी जब हमें कुछ चाहिए होता है तो हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या था कि जब उन्हें कोई मुश्किल पेश आती तो वो क्या करते, नमाज के लिए खड़े हो जाते और नमाज में फिर दुआ करते, अल्लाह ताला से मदद मांगते। कुरान मजीद में आता है वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, मदद तलब करो, मदद मांगो सब्र और नमाज के साथ। लिहाजा ये दुआउल इबादत है, इसका फायदा इंसान को दुनिया में भी होता है और आखिरत में भी होता है। दूसरी दुआ वो होती है जिसमें हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से सवाल करते हैं, कुछ मांगते हैं, उसके आगे गिड़गिड़ाते हैं, तो इसको दुआउल तलब कहते हैं, दुआउल मसला कहते हैं, जिसमें हम अल्लाह ताला से इल्तिजा करते हैं कि वो हमारी दुआ कबूल कर ले।
اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے کہا کہ مجھ کو پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے سورۃ البقرہ میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہی ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کے بہت قریب ہے۔ فَإِنِّي قریب، ایک اور جگہ پر آتا ہے إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ، کہ بے شک میرا رب قریب بھی ہے اور دعا قبول کرنے والا بھی ہے۔ لیکن دعا کی قبولیت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، ان کو چاہیے کہ وہ میری بات بھی قبول کریں، یعنی اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی دعا قبول ہو، ان کی بات قبول ہو، تو پھر وہ کیا کریں؟ وہ میری بات قبول کریں، میرے احکامات کو بھی قبول کریں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کی اطاعت بہت بڑا ذریعہ ہے دعاؤں کی قبولیت کا۔ اور پھر اسی طرح وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر اعتماد کریں، ایمان رکھیں، یعنی دعا کرتے رہیں، جب اس کی قبولیت کا وقت ہوگا، جب وہ واقعی قبول ہونی چاہیے، اس وقت وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ اس لیے مایوس نہ ہو، اعتماد رکھیں، ایمان رکھیں، یقین رکھیں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ بھلائی پائیں، ہدایت پائیں۔ کیونکہ رشد جو ہوتی ہے، رشد اس میں ہدایت بھی ہوتی ہے اور بھلائی کے معنوں میں ہوتی ہے۔ یعنی انسان کی عقل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ ہوتی ہے جس کے ذریعے انسان چیزوں کو سمجھتا ہے، اچھے برے کا فرق پہچانتا ہے، اور ایک ہدایت کی قسم رشد کہلاتی ہے، جس میں انسان اچھے برے کا فرق جان کر پھر بھلائی تک پہنچ جاتا ہے، خیر تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے رب سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے جب دعائیں کی تھی تو آخر میں فرمایا تھا ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب تو ضرور دعاؤں کا سننے والا ہے، یعنی وہ تو لازماً دعائیں سنتا ہے۔ اور السمیع کا لفظ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ صرف سن لیتا ہے اور بس بات ختم، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم رکوع سے سر اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، کہ جو اللہ کی تعریف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حمد کو سنتا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کی حمد کو قبول بھی کرتا ہے، دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے اللہم انی اعوذ بک من دعاء لا یسمع، اے اللہ مجھے اس دعا سے بچا لے جو سنی نہ جائے۔ تو یہاں سننا قبول کرنے کے معنوں میں، کہ ایسی دعا نہ ہو کہ جو تیرے ہاں قبولیت نہ پائے، لیکن دعا مانگنے کا طریقہ بھی درست ہونا چاہیے تاکہ دعا قبول ہو جائے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الاعراف میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین، تم اپنے رب کو عاجزی سے اور چپکے چپکے پکارو، یعنی دعا مانگتے ہوئے انسان کے اندر عاجزی ہونی چاہیے، خشوع ہونا چاہیے، انسان کو ہمبل ہونا چاہیے، اپنے آپ کو رب کے سامنے محتاج ظاہر کرنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہو تو آہذاری سے پکارو، چپکے چپکے پکارو، اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور تم زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو، یعنی زمین میں مطیع اور فرمانبردار بن کے رہو، بگاڑ پیدا نہ کرو۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت محسنین سے، نیکوکاروں سے بہت قریب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعا زیادہ سنتا ہے جو لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، نہ کہ ان کے درمیان پھوٹ ڈالتے ہیں، فساد کرتے ہیں اور ان کی زندگی مشکل کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پھر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کریں اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی بھلائی کا اور رحمت کا معاملہ کریں۔ یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر رحمت کی جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دوسروں کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں۔ کہتے ہیں نا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم اس پر رحم کرو جو زمین میں ہے تو تم پر وہ رحم فرمائے گا جو آسمان میں ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت فرمائے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دعا مانگنے کے وقت انسان کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے کہ گڑ گڑا کے پوری توجہ سے
رو کے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے فریادیں کر کے, لیکن حد سے نہ بڑھا جائے. حد سے بڑھنا کیا ہے کہ انسان ایسی حرکتیں شروع کر دے کہ جن کا سنت سے کوئی تعلق نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی دعا نہیں مانگی. پھر اسی طرح یہ کہ پوری امید کے ساتھ دعا کرنی چاہیے, پورے یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ ہماری دعا قبول ہوگی. اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا, خوف رکھتے ہوئے اور امید کے ساتھ دعائیں کرنی چاہیے. یعنی انسان دعا مانگنے سے رکے نہیں بلکہ مانگتا رہے. دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کو تو انسان کی دعا کی ضرورت نہیں کہ بندہ اس سے ضرور مانگے. یہ تو انسان کے اپنے فائدے میں ہے کہ انسان اللہ سے مانگتا ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ دعا مانگتے رہو, تو آپ دیکھیں کہ اس میں ترغیب دی جا رہی ہے. اس کو ضرورت نہیں ہے, ہمیں ضرورت ہے, ہم محتاج ہیں. سورۃ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز ہے, تعریف والا ہے. یعنی محتاج ہم ہیں, ضرورت ہماری ہے اور اللہ بے نیاز ہے, اس کو ضرورت نہیں ہے, اس کو کسی کی محتاجی نہیں ہے کہ کوئی دعا کرے گا تو اس کی شان بلند ہوگی. وہ تو پہلے سے ہی بلند شان کا مالک ہے. ایک حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو تم کبھی مجھے نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھو گے, یعنی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کہ مجھے نقصان پہنچا سکو, نہ کبھی مجھے فائدہ پہنچانے کے قابل ہوگے کہ مجھے فائدہ پہنچا سکو. نہ ہم اللہ تعالیٰ کا نقصان کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو فائدہ دے سکتے ہیں. اسی لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے اے میرے بندو اگر تمہارے پہلے والے اور تمہارے بعد والے اور تمہارے انسان اور تمہارے جن سب مل کر تم میں سے ایک انتہائی متقی انسان کے دل کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. یعنی اگر ہم سب کے سب بہت نیک بھی بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کو تب بھی کوئی فائدہ نہیں. ہم اپنا سارا مال بھی خرچ کر دیں تو اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی